اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم ایسے ہی بنائے رکھے اور ہمیں روز بروز قرآن پاک کی سعادتوں سے نوازتا رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ جیسا کہ آپ قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سیکھ جائیں گے اور سمجھ بھی جائیں گے۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا آغاز دعا سے ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آمین، اللہم آمین۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے تختی نمبر 12 کو سٹارٹ کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 20 ہے۔ تختی نمبر 11 ہماری انشاءاللہ کل مکمل ہو چکی تھی الحمدللہ۔ آج ہم نے تختی نمبر 12 کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تختی نمبر 12 میں ہم نے تشدید کے بارے میں سیکھنا ہے کہ تشدید کیا ہے۔ تشدید ہوتی ہے 3 دندانے والی، جیسے سین کے شروع کے دانت ہوتے ہیں اسی طرح آپ ان دانتوں کو لے لیں جن کو کہتے ہیں 3 دندانے، ان کو کہا جاتا ہے تشدید۔ تشدید والے حروف کو مشدد کہا جاتا ہے، چاہے وہ حرف با ہو، تا ہو، سا ہو، جیم ہو، حروف مفرودات میں سے کوئی بھی حروف ہو تو ان کو آپ مشدد حروف کہیں گے جس کے اوپر تشدید آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تشدید والے حروف کو ہم نے ایک بار پڑھنا ہے؟ جی نہیں، آپ تشدید والے حروف کو 2 بار ادا کریں گے۔ کیسے ادا کریں گے؟ آپ ایک بار اس کو پیچھے والی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے اور ایک بار اس کو آگے خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو چلیے سبق کو سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سبق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ زبر، زیر اور پیش، ان تینوں حرکات کے ساتھ ہم نے ایک ایک بار با کو ملانا ہے پیچھے اور ایک بار با کو الگ سے پڑھنا ہے کیونکہ با کے پاس اپنی زبر ہے۔ پیچھے والی تختیوں میں ہم نے جزم سکون کے بارے میں سیکھا تھا۔ اگر کسی نے وہاں سے اس تختی کو نہیں سیکھا تو آپ پیچھے والی تختیوں کو ریوائز کر لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس سٹیپ پر پہنچ چکے ہیں۔ جہاں ہم نے ساکن کرنا تھا وہیں اب ہم نے تشدید کو لگانا ہے اور ہم نے جن لفظوں پر سکون دینا تھا ان لفظوں کو اب 2 بار ادا کرنا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حرکات کی وجہ سے ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ تشدید آ رہی ہے۔ تشدید کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب، ایک بار، اب دوسری بار با زبر با، پہلے پیچھے ملایا اور ایک بار آگے ملایا، تو یہاں پہ ہمارے پاس لفظ تیار ہو گیا حمزہ زبر با اب، با زبر با، اب با۔ آپ اوپر اور نیچے والے دونوں ہونٹوں کو دبا کے اس لفظ کو ادا کریں گے۔ مشدد والے حروف پر سختی کی جاتی ہے اور اس کو ذرا رک کر ادا کیا جاتا ہے۔ حمزہ زبر با اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ زیر با اب، با زبر با، ابا،
حمزہ پیش با اب، با زبر با، ابا، 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 ابا۔ امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی طرح ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور زبر زیر پیش کو تا کے ساتھ ملانا ہے اور تا کو پھر دوبارہ سے بھی پڑھنا ہے، اس کی اپنی زبر ہے، مشدد حروف ہیں تو یہاں پہ اس کے پاس پاور زیادہ ہے پیچھے والے حروف کی نسبت، تو آپ نے اس کو 2 بار پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ زیر تا ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ پیش تا ات، تا زبر تا، اتا، 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 اتا۔ اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، اور سا کو ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر سا اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ زیر سا اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ پیش سا اس، سا زبر سا، اسا، 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 اسا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی آگے۔ حمزہ زبر جیم اج، جیم زیر جی، یہاں پہ ہم نے زبر اور زیر کو پڑھ لیا، آپ جیم کو بھی دوبارہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر جیم اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ زیر جیم اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ پیش جیم اج، جیم زبر جا، اجا، 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 اجا۔ نیکسٹ، حمزہ زبر ہا اح، ہا زبر ہا، احا، حمزہ زیر ہا اح، ہا زبر ہا، احا، حمزہ پیش ہا اح، ہا زبر ہا، احا، 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 احا۔ اسی طرح ہم نے مشدد والے حروف کو 2 بار پڑھتے ہوئے ادائیگی کرتے جانا ہے، لیکن آپ نے مخرج کا خیال رکھنا ہے، آوازوں کو ایک جیسا نہیں پڑھنا، تا کی آواز تا میں ہی جائے، طا میں نہ جائے، سا کی آواز سا میں ہی جانی چاہیے، سین میں نہیں جانی چاہیے۔ مخرج کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے سبق کو ادا کرنا ہے۔ حمزہ زبر خا اخ، خا زبر خا، اخا، حمزہ زیر خا اخ، خا زبر خا، اخا، حمزہ پیش خا اخ، خا زبر خا، اخا، 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 اخا۔ ایسے ہی ادائیگی کرتے ہیں ہم۔ حمزہ زبر دال اد، دال زبر دا، ادا، حمزہ زیر دال اد، دال زبر دا، ادا، حمزہ پیش دال اد، دال زبر دا، ادا، 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 ادا۔ حرکات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے شروع کی آواز کو ادا کرنا ہے اور آگے والی حرکت کو خیال رکھتے ہوئے اس کی آواز کو آپ نے ملا کے پیچھے والے حروف کے ساتھ سختی سے ادا کرنا ہے۔ جیسے آ کی آواز شروع کی ہے اور دال کی آواز دا ہے تو ادا، ای کی آواز شروع کی ہے حرکت کی تو آپ نے ادا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے ان کو ادائیگیاں کرتے جانا ہے۔ نیکسٹ لائن پہ آ جاتے ہیں، فرسٹ ورڈ پہ۔ حمزہ زبر زال از، زال زبر زا، ازا، حمزہ زیر زال از، زال زبر زا، ازا، حمزہ پیش زال از، زال زبر زا، عزا، 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 عزا۔ مشدد حروف ہے اس لیے آپ اس کو دبا کے ادا کریں گے سختی سے۔
حمزہ زبر را ار، را زبر را، ار، حمزہ زیر را ار، را زبر را، ار، حمزہ پیش را ار، را زبر را، ار، را جو ہے زبر زیر پیش ہے پیچھے، لیکن را کے اوپر زبر ہی ہے، تو را ہر حال میں جو ہے وہ پر ہو رہی ہے یہاں پہ. ارا، ارا، ارا. ٹھیک ہے، پیچھے والی حرکت چینج ہے، را کی حرکت چینج نہیں ہے، اس لیے را جو ہے وہ پر ہی ہوگی، چاہے وہ زیر کے ساتھ پیچھے ملے، چاہے وہ زبر کے ساتھ، چاہے وہ پیش کے ساتھ، لیکن اپنے پاس اس کے زبر ہے، تو را اس لیے پر کی جائے گی یہاں پر. حمزہ زبر زا از، زا زبر زا، از، حمزہ زیر زا از، زا زبر زا، از، حمزہ پیش زا از، زا زبر زا، از، 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 از. یہاں پہ آپ نے زال کو زال کہنا ہے، زا کو زا کہنا ہے. میں بار بار آپ سے ادا کر رہی ہوں کہ آپ کو مخرج کا خیال رکھتے ہوئے لفظوں کی ادائیگی کرنی ہے. اب سین ہے تو سین میں سیٹی کی آواز ہوگی. حمزہ زبر سین اس، حمزہ زبر سین اس، اس، اس کہتے ہوئے آپ نے سیٹی کی آواز کو نمایاں کرنا ہے. سین زبر سا، اسا، حمزہ زیر سین اس، سین زبر سا، اسا، حمزہ پیش سین اس، سین زبر سا، اسا، 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 اسا. نیکسٹ حمزہ زبر شین اش، شین زبر شا، اشا. شین کی آواز پھیلی جاتی ہے، اس لیے آپ نے شین کو سختی سے ادا کرنا ہے. شین ویسے بھی سخت حروف ہے، اور جب مشدد آ جائے، شد آ جائے اس کے اوپر، تو یہ ویسے ہی مشدد کہلاتا ہے. حمزہ زبر شین اش، شین زبر شا، اشا، حمزہ زیر شین اش، شین زبر شا، اشا، حمزہ پیش شین اش، شین زبر شا، اشا، 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 اشا. حمزہ زبر صاد اس، صاد زبر صا، اسا، حمزہ زیر صاد اس، صاد زبر صا، اسا، حمزہ پیش صاد اس، صاد زبر سا، اسا، 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 اسا. ٹھیک ہے، سین اور صاد کی آواز کو آپ نے الگ الگ ادا کرنا ہے، ایک جیسی آوازیں نہ ہوں ان میں، مخرج کا خیال رکھنا ہے. حمزہ زبر زواد اس، حمزہ زیر زواد از، ایسے ہی زواد کو دوسری بار پڑھیں گے. حمزہ زبر زواد از، زواد زبر زا، زاد زبر زا. زواد حروف مفردات میں سے، مخرج میں سے سب سے مشکل حروف ہے. اس کو آپ نے زبان کی کناروں سے ادا کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ کی داڑھوں پر جو زبان کے کنارے لگتے ہیں ان سے زواد کو ادا کیا جاتا ہے، تو آپ نے زواد کا خیال رکھنا ہے. حمزہ زبر زاد از، زاد زبر زا، ازا، حمزہ زیر زاد از، زاد زبر زا، ازا، حمزہ پیش زاد از، زاد زبر زا، ازا، 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 ازا. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ہمارا یہاں تک اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلا سبق ہم لوگ اگلی تختی کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. امید ہے آپ کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کہ مشدد کیا ہے، تشدید کیا ہے، ان کو کیسے ادا کرنا ہے. آپ ان کی پچھلے سبق کے طرح آگے والے سبق کو بھی
جیسے آپ نے پیچھے والے سبق کو پڑھنا سیکھا ہے، اسی طرح آپ اس سبق کو بھی پریکٹس کر کے بار بار اس کی ادائیگی کو اچھی طرح سیکھیے اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، کیونکہ یہ آپ کی اور میری طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے صدقے نیکیاں جمع کرنے کی سعادت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔